ہمارا مسئلہ ہے کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے. مرد کی نماز کا طریقہ جدا ہے، عورت کی نماز کا طریقہ جدا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں. کوئی دلیل ہوگی نا ان کی، یہ تو نہیں کہ دلیل ہی نہیں ہے، کوئی دلیل تو ہوگی. کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں بخاری شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم سب نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھا. یہ خطاب مردوں کو بھی ہے، یہ خطاب عورتوں کو بھی ہے. سب نماز حضور کی طرح پڑھیں. اب اس دلیل کو توڑ دو. وہ کیسے؟ ہم کہتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی پر حدیث ختم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا. چند صحابی حضور کی خدمت میں آئے، رہ کے دین سیکھا. جب جانے لگے تو اللہ کے نبی نے نصیحتیں فرمائی، ارجعوا الی اہلیکم، گھر جاؤ، مروہم وعلموہم، گھر والوں کو دین سکھاؤ. اور یہ بات سمجھو، جس طرح نماز گھر پہ پڑھتے ہیں نا، اسی طرح سفر پہ بھی پڑھتے ہیں. جس طرح اذان مقام پہ دیتے ہیں تو سفر میں بھی دیتے ہیں. مقام پہ تکبیر ہے تو سفر میں بھی ہے، مقام پہ جماعت ہے تو سفر میں بھی ہے. اب حضور سمجھا رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے تم نے مجھے پڑھتا دیکھا. اذا حضرت الصلاۃ، جب تم گھر نہ پہنچو، رستے میں ہو، نماز کا وقت ہو جائے، فلیؤذن لکم احدکم، تو ایک بندہ تم میں سے اذان دے، ولیؤمکم اکبرکم، اور تم میں سے جو بڑا ہے وہ جماعت کرائے. عورت اذان دے سکتی ہے؟ بولو. گھر کی بڑی عورت دادی اماں، وہ مصلی پر کھڑے ہو کے جماعت کرا سکتی ہے؟ تو حضور تو فرما رہے ہیں کہ بڑی ہے جماعت کرائے. اب اس کا معنی کہ خطاب مردوں عورتوں سب کو ہے، صرف مردوں کو ہے؟ جی، ان کو دھوکہ کہاں سے لگا تھا کہ لا اسألکم، یہ خطاب مسلمانوں کو ہے، جبکہ مسلمانوں کو نہیں تھا، کفار کو تھا. ان کو دھوکہ کہاں سے لگا کہ یہ جی خطاب مردوں عورتوں سب کو ہے، جبکہ سب کو نہیں ہے، صرف مردوں کو ہے. بس وہ دلیل سائڈ پہ کر دیں، پوری مخالفت آپ کی ختم ہو جائے گی. اس کے لیے مزید آپ کو کتابیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں.